وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کیا داعی حق کو باطل کی طرف جھکنے کی اجازت ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو شخص اس دنیا میں حق سے اندھا رہا سو وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ نجات سے بھٹکا رہے گا۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا، وَإِن كَادُوا بے شک وہ قریب تھے، لَيَفْتِنُونَكَ کہ تمہیں بہکا دیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اس چیز سے جو ہم نے آپ پہ بذریعہ وحی بھیجی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ آپ اس کے سوا ہم پہ بہتان باندھنے لگیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور پھر وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ سامعین کرام، سورہ اسراء یا بنی اسرائیل سورہ یہ مکی صورت ہے اور تقریباً 12 نبوی کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کیسے حالات تھے وہاں۔ مخالفت جو تھی نبی کی اپنے عروج پہ تھی۔ آج کا جو مضمون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو مضمون 3-4 آیتیں آ رہی ہیں سامعین کرام، اس میں بظاہر مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے آیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت نازل کی ہے تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں جو تعلیم ان کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ بات سامعین کرام ذہن میں رکھیں کہ نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ ازلی ہدایت یافتہ ہوتی ہے، پھر وہ معصوم عن الخطا ہوتی ہے، ہر خطا سے پاک ہوتی ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اور اس کا جو عزم ارادہ ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے سامعین کرام۔ اور میں کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود احساس ہونا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیں، نبی کی بعض اوقات امت کی طرف براہ راست خطاب ہوتا ہے، بعض وقت بالواسطہ ہوتا ہے،
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نبی کی جو یعنی ڈیوٹی تھی وہ ہر امتی کی ڈیوٹی ہے. یہ اسلام نبی نے ہم تک پہنچا دیا، قیامت تک اس کو دیگر لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر داعی کے لیے مخالفت، حق وہ ہے جس کی مخالفت ہو، مخالفین اس کی مخالفت کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ داعیان حق کو دعوت کے پیش کرنے پہ پھولوں کے ہار، پھولوں کے گجرے پہنائے جائیں، نہیں، ان کی مخالفت ہوگی اور ان کو روکا جائے گا، اپنے مشن سے روکا جائے گا. سامعین اکرام، مختلف حربے استعمال کیے جائیں گے، لیکن یہ جو مضمون آ رہا ہے اس میں براہ راست مخاطب تو نبی کی ذات ہے، لیکن یہ مضمون یعنی ہم نے اپنے لیے اس کو ایک روشنی بنانا ہے. اس میں مضمون یہ ہے کہ یعنی حق والوں کا ساتھ نہیں دینا، نہ ان کے بہکاوے میں آنا ہے. ایک بات یہ ہے، اہل حق کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے باطل کے بہکاوے میں نہیں آنا اور نہ اس کی طرف جھکنا ہے، یعنی اپنے حق کو چھوڑنا نہیں ہے. حق پہ تم نے قائم اور دائم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے تم نے، اور اس پہ ثابت قدم رہنا ہے. اگر تم نے کوئی کجی دکھائی، سامعین اکرام، یعنی بالواسطہ اس میں مخاطب جو ہے امت ہے. سامعین اکرام، اگر تم نے اس میں اے داعیان حق جو کہ قیامت تک ہوں گے، سامعین اکرام، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک امت ایسی ہوگی جو حق کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. تو یا دوسری جگہ ہے سامعین اکرام کہ فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ، ہر بستی سے یہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، پھر آ کے لوگوں کو وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تو امت جو ہے یہ یعنی من حیث الامت جو ہے ہم داعی ہیں. سامعین اکرام، ہر مسلمان داعی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے، یعنی داعی ہے. راعی یعنی اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا، گڈریا کہتے ہیں مطلب راعٍ. تو اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَكُلُّكُمْ مسئول، ہر ایک سے پوچھا جائے گا. تو ہر ایک کے اپنے اپنے لیول ہیں. سامعین اکرام، اب مثال کے طور پہ ماں باپ ہیں، ان سے اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس میں ہم آج کل فیل آ رہے ہیں. سامعین اکرام، یہ بات کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے، کیونکہ ہم خود اپنے آپ سے غافل ہیں. پھر ہماری اولادیں جو آ رہی ہیں، جو نسل آ رہی ہے، یا جس نسل کو ہم نے بڑا کر رہے ہیں، یعنی تربیت دے رہے ہیں، وہ ساری دنیاوی خطوط پہ آپ دیکھیں ہم تربیت دے رہے ہیں انہیں. سارا توجہ، ہماری اپنی توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، باطن کی طرف تو نہیں. اور پھر اپنی جو نئی نسل تیار کر رہے ہیں اس کو ہم ظاہر کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. سامعین اکرام، بہرحال یہاں یہ جو تو 3 آیات ہیں سامعین اکرام، اس میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں اور پرزور طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو بعض الفاظ آئے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي، قریب تھا کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، یعنی آپ کو بہکا دیتے اس تعلیم سے جو آپ کی طرف. اب یہ بظاہر مخاطب تو وہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ بہک چکے ہیں، کتنے ہی لوگ بہک چکے ہیں، یعنی ثابت قدمی نہیں دکھا پاتے. بعض لوگ ثابت قدمی نہیں دکھا پاتے،
مختلف وجوہات کی بنا، دین پہ ثابت قدمی یا دعوت پہ ثابت قدمی وہ نہیں دکھا پاتے، وہ پھر لمبا مضمون ہے، لیکن یہاں آپ اس لحاظ سے ان آیات کا مطالعہ کریں۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي، قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو بہکا دیتے۔ اب نبی سے بہک جانا یہ تو ناممکنات میں سے ہے سامنے کرام، اور اللہ پہ بہتان گڑھ لینا یا ایسی چیز جو وحی میں نہیں ہے وہ بیان کر دینا، یہ تو نبی کی شانی کے خلاف ہے سامنے کرام۔ پھر تو جب نبی کی شان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو کمزور ہیں نا سامنے کرام، ہم ٹھیک ہے نبی کے امتی ہیں لیکن پھر کمزور ہیں، انسان ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس میں کمزوریاں آ جاتی ہیں مختلف وجوہات کی بنا۔ لیکن ان آیات میں سامعین کرام، یہ 2-3 آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیات میں مومن کو اپنے نسب العین پر مستقیم رہنے کی بات کی جا رہی ہے اور حق باطل کی طرف نہ جھکنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک داعی حق کی طرف دعوت دے گا تو اس کی مخالفت ہوگی سامعین کرام۔ حق اپنی مخالفت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، وہ حق نہیں جس کی مخالفت نہ ہو سامعین کرام۔ کسی پیغمبر کو ہار نہیں پہنائے گئے سامعین کرام، ہر امت کی ہنسی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، ترجمہ میں نے سنا دیا ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اے داعی حق، اب ظاہر ہے کہ میں تو اپنی طرف اس کو منسوب کروں گا کہ اگر کوئی داعی حق باطل کی طرف جھک گیا تو باطل والے اس کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر میں آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا، تو کچھ تھوڑا سا آپ ان کی طرف جھکنے کے قریب تھے۔ تو سامعین کرام، وہ جو میں نے ابتدائیہ بیان کیا ہے وہ ذہن میں رکھیں، یہ مطلب یہ ہے کہ مضمون اپنے لیے سمجھیں اور اپنے لیے اس میں سبق، یعنی مخالفین کی مخالفت سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ارادوں میں کچھ کمزوری آ جائے، ہم کچھ جھک جائیں یا مخالفین کی کچھ بات مان لیں جو حق کے خلاف ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات، تو ہم آپ کو زندگی میں بھی مزہ چکاتے، وضعف الممات، موت کے بعد بھی عذاب چکاتے، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک داعی حق کچھ جھک گیا، بہک گیا، جھک گیا، اور اس نے باطل سے کچھ بعض نکات پہ سمجھوتا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو دنیا اور آخرت میں تم میرے عذاب سے پھر نہیں بچ سکتے، اور میرے مقابلے میں تمہاری پھر کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس میں سارا مضمون یہ ہے کہ اگر داعی حق اپنے حق پہ ڈٹا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہوگا، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی امداد اس کے ساتھ ہوگی۔ مخالفین کو مخالفت کرنے دو اور اپنا مشن جاری رکھو، یہ سارا اس میں مضمون ہے سامعین کا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور وہ قریب تھا کہ وہ زمین سے آپ کو دھکیل دیتے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ تجھے اس سے نکال دیں، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ آپ کے بعد بہت کم ہی ٹھہرتے۔ یعنی شان نزول کے حساب سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ
مخالفین نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین نے مختلف منصوبے بنائے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے دارالندوہ میں جو وہ جمع ہوئے تھے، مختلف اوقات میں انہوں نے مختلف منصوبے بنائے ہیں. تو ایک منصوبہ تو یہی تھا ان کا کہ وہ زمین سے مکے سے ان کو نکال لیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر ایسا انہوں نے کیا تو یہاں وہ لا یلبسون نہیں رہیں گے خلافہ کا آپ کے بعد الا قلیلا، لیکن کم. آپ کو معلوم ہے کہ مکے سے ہجرت کے بعد 8 سالوں بعد یہ مخالفین مکہ جو تھے، مخالفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے مشرکین مکہ، وہ پھر چلے گئے، غائب ہو گئے. کچھ نے اسلام قبول کر لیا یقیناً، اور کچھ جو ہے بھاگ گئے، کچھ قتل کر دیے گئے. کم قتل کر دیے گئے کیونکہ فتح مکہ آپ کو معلوم ہے ایسا جنگ اس میں ہوئی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکہ آرام سے دے دیا. سامعین کرام وہ ساری تاریخ آپ کو معلوم ہے، لیکن ایک بات جو اپنے لیے ہم یہاں کریں گے وہ یہ ہے کہ آخری انجام جو ہے والعاقبۃ للمتقین، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں مدد کروں گا. تو مومن کو جو ہے ایک تو بات یہ ہے کہ فتح و شکست جو ہے یہ مومن کی منزل نہیں ہوتی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. مخالفین پر غالب آ جانا، یہ یعنی یا ان کو زیر کر دینا، یہ مومن کا اور داعی کا نصب العین نہیں ہوتا. اس کا نصب العین صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ پیغام پہنچا دیتا ہے، پہنچانا چاہتا ہے، پہنچاتا رہتا ہے. اب حالات کیا بنتے ہیں یہ اس سے مومن اس کی فکر نہیں کرتا. وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اپنی دعوت پہنچاتا رہتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ یار میں تو اتنے عرصہ ہو گیا ہوں اور کوئی رزلٹ نہیں آئے. اب رزلٹ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ غلط ہے. رزلٹ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. رزلٹ بس یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. مومن کا تو مقصود رضائے اللہ کی رضا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جو ڈیوٹی ہے وہ ادا کرتا رہے، بس یہ مومن کا وہ ہوتا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے پھر اپنے قوانین ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو یقیناً مدد کروں گا. انجام جو ہے متقین کا اچھا ہے. تو یہ اس میں مضمون ہے سامنے کا. سنت من قد ارسلنا رسول، سنت یہ عادت ہے میری، من قد ارسلنا قبلک من رسول، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کا دستور یہی رہا ہے، ان کے بارے میں دستور میرا یہی رہا ہے. ولا تجد، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے عادت میں، سنت طریقہ، عادت، تحویلہ، تبدیلی، اس میں آپ یعنی یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم حق والوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پائیں گے. تو سامعین کرام مطلب اس کا واضح ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو اب کرنا کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ جو آیات آ رہی ہیں سامعین کرام، یہ چلے میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں. اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرو. لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کی نماز میں مجمع ہوتا ہے. اب مجمع کائے کا ہوتا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں اور وہ حاضر ہوتے ہیں، کانا مشہودہ. تو سامعین کرام نماز کا پروگرام بتایا جا رہا ہے. دیکھیں نماز جو ہے وہ دین کا تمام ارکان کا ایک خلاصہ ہے، معراج المومنین ہے،
اور دیکھیں یہ سورہ اسرا ہے، سورہ معراج ہے، یعنی بنی اسرائیل جو ہے سورہ اسرا، انسان کو معراج کی تیاری ہے، یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا۔ ابھی بھی وہی مضامین جاری و ساری ہیں سامعین کرام، اس میں آپ اپنے لیے سبق ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بہرحال نماز جو ہے وہ ایک تمام عبادات کا معجون مرکب ہے، اس کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر ہوتا رہتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ معراج کی رات ہی نماز جو ہے فرض کی گئی تھی، تو اب صبح یہ نماز کی ہدایت ہے کہ سورج ڈھلنے سے، یعنی اس میں آپ کی نمازیں آ گئیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور قرآن الفجر، اس میں فجر کی نماز، تو 5 نمازوں کی طرف اشارہ ہے سامعین اکرام۔ اور وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں، فَتَہَجَّدْ بِهِ، آپ تہجد پڑھا کریں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے، یعنی یہ نماز آپ کو معلوم ہے تہجد کی نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زائد تھی، یعنی ہمارے لیے نفل ہے، ان کے لیے فرض تھی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے، عسیٰ قریب ہے، ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ ایک تو اس میں تہجد کی نماز کا ذکر ہے، تہجد کی نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی اور امت کے لیے یہ نفل ہے۔ نافلۃ لک، یہ زائد ہے آپ کے لیے، دوبارہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں آپ تہجد پڑھا کریں، نافلۃ لک، یہ زائد ہے آپ کے لیے، نفل زائد کو کہتے ہیں، اور ہمارے جو دستور میں نفل جو ہے وہ زائد ہوتی ہے نا، وہی معنی ہے، لیکن حضور کے لیے یہ نماز جو تھی وہ زائد تھی۔ اب ایک تو تہجد کی نماز کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کو کر دوں کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ بہت برکتوں والی نماز ہے اور امت کے لیے نفل ہے، یعنی فرض پر زائد ہے۔ تو اس کا وقت جو ہے سامعین کرام، تہجد کی نماز کا وقت یہ رات کے ایک حصے میں ہے، اور رات کے ایک حصے میں کب ہے، کیا ٹائمنگ ہے، تو جناب اس کا وقت جو ہے وہ آپ کے مثال کے طور پہ، یعنی ایک اصول میں آپ کو بیان کر دوں کہ آپ کی پلک جھپک گئی، آپ سو گئے، 10 منٹ بعد آپ اٹھ گئے تو آپ کی تہجد ہو جائے گی اب، یعنی یہ وقت ہے، یعنی سونا اس کے لیے ضروری ہے سامعین کرام۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو آپ 1 بجے سو رہے ہیں یا 2 بجے سو رہے ہیں، لاؤ میں تہجد کی نماز بھی پڑھ لوں، نہیں، وہ تہجد کی نہیں ہوگی، وہ نفل ہوگا۔ اگر آپ 2 بجے رات کی نماز پڑھتے ہیں یا جو بھی ہے تو وہ تہجد بغیر سوئے اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ تہجد نہیں ہوگی، نہیں، آپ نے نماز ہو گئی عشاء کی 9 بجے مثال کے طور پہ، آپ 9:30 بجے سو گئے، 10 بجے اٹھ گئے، آدھا گھنٹہ نیند کر لیا آپ نے، اب آپ کے لیے یہ ٹائم جو ہے یہ تہجد کا ہے، آپ اس میں نماز پڑھ لیں، دوبارہ سو جائیں، یہ ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ دوسرا مقام محمود کی بات ہو رہی ہے، مقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور یہ یعنی ایک ایسا مرتبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عنایت فرمائیں گے، اور جس کو آپ کو معلوم ہے کہ ہم وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں نا، اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہاں بھی عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک آپ وعدے کے خلاف، تو یہ وہ وعدہ ہے، عَسَىٰ أَن
عَسَاكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کے فضائل آئے ہیں حدیث میں بہرحال۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ آج کا جو سبق ہے آپ نے یعنی اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس میں یہ پڑھا کہ ہر مسلمان جو ہے داعی حق ہے، حق کو دوسروں تک پہنچانے کے سلسلے میں اس کو مخالفین سے حق کی تبلیغ پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا حکم ہے، اور حق کے سامنے نہ جھکنے کا حکم ہے، اور جھکنے کی صورت میں وعید ہے، دنیا اور آخرت میں عذاب کی سامعین کرام۔ تو یعنی یہ سامعین کرام میں آخری الفاظ کے طور پہ یہ کہہ دوں کہ مخاطب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ شرک کا مضمون آیا ہے قرآن مجید میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لئن اشرکت، اے رسول اگر آپ اب رسول سے شرک کا کتنے فیصد چانس ہے؟ کوئی نہیں ہے چانس۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس یعنی مضمون میں تھوڑی سی یہ توجہ کریں سامعین کرام، آخری لمحات ہیں درس کے، تو تھوڑی سی مطلب یہ ہے کہ رسول کو مخاطب کر کے امت کو اس کام کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی شرک کے رد کے بارے میں اس کا زوردار طریقے سے کہ اگر بالفرض محال پیغمبر سے بھی شرک صادر ہو جاتا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو مخاطب کر کے ان کو بھی وعید سنا رہے ہیں، اور بالواسطہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ دیکھو شرک ایسا ایک خطرناک چیز ہے کہ پیغمبر کے اعمال بھی ضبط ہو چکے ہیں، ہو سکتے ہیں، بالفرض اگر ان سے شرک صادر ہو جائے جس کا صادر ہونا محال ہے۔ تو یہاں اسی قسم کے سامعین کرام یہاں وہ ہے کہ حق کی تبلیغ کے سلسلے میں، اے مبلغ، اے داعی، حق کی جب تم دوسروں تک پہنچاؤ تو اس میں مخالفین سے تم نے سمجھوتا نہیں کرنا۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام ترجمہ سنا دیجیے کیونکہ ابھی وقت جو ہے وہ محدود ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک وہ قریب تھے کہ آپ کو اس چیز سے بہکا دیں جو ہم نے آپ پہ بذریعہ وحی بھیجی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس کے سوا ہم پہ بہتان باندھنے لگیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو کچھ تھوڑا سا ان کی طرف جھکنے کے قریب تھے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو چکھا دیتے، ضعف الحیات و ضعف الممات، زندگی میں اور موت کے بعد دوہرا عذاب چکھاتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور وہ تو آپ کو اس زمین سے دھکیل دینے کو تھے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ،
اور وہ نہیں رہتے خلافہ کا آپ کے بعد الا قلیلا، لیکن بہت تھوڑا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، طریقہ ہے ہمارا جو رسول آپ سے پہلے ہم نے بھجوائے ہیں. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے عادت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آفتاب کے ڈھلنے سے یعنی ظہر کے زوال کے بعد، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز بھی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کی نماز میں مجمع ہوتا ہے، حاضری ہوتی ہے، فرشتے زیادہ آتے ہیں. ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات کے ایک حصے میں تہجد کرو، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہو سکتا ہے، قریب ہے. عسیٰ مطلب یقیناً آپ کو آپ کا رب مقام محمود تک پہنچا دے گا. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. They almost lured you away from what we have revealed to you so that you would invent something else in our name. In that case, they would have taken you for a friend. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Had we not given you stability, you might have inclined towards them a little. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Then we would have made you taste double in life and double at death. Then you would have found for yourself no helper against us. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. They almost provoked you to expel you from the land. In that case, they would not have lasted after you, except briefly. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. The tradition of the messengers we sent before you. You will find no change in our rules. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Perform the prayer at the decline of the sun until the darkness of the night and the Quran at dawn. The Quran at dawn is witnessed. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. And keep vigil with it during parts of the night as an extra prayer. Perhaps your Lord will raise you to a laudable position. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.